السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں میرے تمام ویورز ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ہاؤ ٹو اسٹاپ اوور تھنکنگ۔ مگر اس سے پہلے جو ویورز میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دماغ میں آنے والی مسلسل سوچوں کو کیسے روکا جائے؟ یہ تقریباً ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہر چھوٹے مسئلے پر بہت پریشان ہو جاتا ہے، اور مسئلہ تب بہت بڑا ہو جاتا ہے جب انسان اس پر مسلسل سوچتا رہتا ہے۔ تو مسلسل دماغ میں آنے والی سوچوں کو کیسے روکا جائے؟ اس بات کو ایک مختصر کہانی کے ذریعے سے سمجھیں گے۔ کسی گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ دکھی اور اداس رہتا تھا۔ ماضی کے دکھوں اور بری یادوں میں کھویا رہتا، وہ انہیں بھول نہیں پاتا تھا۔ ایک ہی بات کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتا رہتا تھا۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی یا کوئی اسے کچھ کہہ دیتا تو وہ پورا دن اسی کے بارے میں سوچتا رہتا، یہ میں نے کیا کیا، اس نے مجھے ایسا کیوں کہا، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے یہ کیوں کیا، وہی بات اس کے ذہن میں پورا دن گھومتی رہتی تھی۔ مطلب ایک ہی بات پر اس کا ذہن ٹک جاتا تھا۔ وہ خود کو برا بھلا کہتا اور اپنی قسمت کو کوستا رہتا تھا، یا پھر اس شخص کو نیچا دکھانے کے لیے اس سے بدلہ لینے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ اپنی اس عادت کی وجہ سے وہ اپنے کام پر بھی دھیان نہیں دے پاتا تھا، کیونکہ اس کا دھیان دوسری سوچوں کی طرف زیادہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے کئی بار اسے نوکری سے نکالا جا چکا تھا۔ وہ ہر وقت ٹینشن اور سٹریس میں رہتا تھا اور اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ایک دن اس کے ایک دوست نے اسے یہ مشورہ دیا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک بابا جی رہتے ہیں جو بڑے ہی سمجھدار ہیں۔ لوگ بڑی دور سے ان کے پاس اپنی پریشانیوں کا حل پوچھنے آتے ہیں۔ تم بھی ان کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے اس کے پاس تمہارے بھی مسئلے کا کوئی حل ہو۔ جب تم اپنی پرابلم ان کو بتاؤ گے تو وہ تمہیں کوئی نہ کوئی حل ضرور بتائیں گے۔ وہ لڑکا بابا جی کے پاس جاتا ہے اور اپنی پرابلم انہیں بتاتا ہے کہ کیسے وہ ایک ہی بات کو، ایک ہی پرابلم کو لے کر پریشان رہتا ہے اور پورا دن اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ وہ ماضی کے دکھوں اور پریشانیوں کو بھول نہیں پاتا، اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ لڑکے کی بات سننے کے بعد بابا جی اٹھتے ہیں اور بغیر کچھ کہے اندر اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ اب لڑکا حیرت سے انہیں جاتے دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ بابا جی مجھے جواب دیے بغیر ہی اٹھ کر اندر چلے گئے۔ لڑکے کو تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن وہ وہیں بیٹھا رہتا ہے کہ اب آیا ہوں تو جواب لے کر ہی جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد بابا جی واپس آ گئے تو ان کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا ایک گلاس تھا۔ بابا جی قریب آ کر اپنی جگہ پر بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو گئے تو لڑکا بھی اٹھ کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بابا جی نے پانی کے گلاس کو ہوا میں بلند کیا اور لڑکے سے پوچھا کہ بتاؤ اس گلاس کا وزن کتنا ہے؟ لڑکے نے ایک نظر گلاس کی طرف دیکھا اور بولا، میں بالکل درست تو نہیں بتا سکتا، لیکن اس گلاس کا وزن بہت ہی کم اور معمولی سا ہے۔ بابا جی نے ایک اور سوال کیا، اگر میں اس گلاس کو تھوڑی دیر 1 منٹ تک ایسے ہی پکڑ کر رکھوں تو کیا ہوگا؟ لڑکے نے حیرت سے بابا جی کو دیکھا، کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا اگر میں اس گلاس کو 1 گھنٹے تک ایسے ہی اٹھا کر رکھوں تو کیا ہوگا؟ اب بابا جی نے دوسرا سوال کیا۔ اب لڑکا تھوڑی سوچ میں پڑ گیا۔ اب آپ کا بازو تھک جائے گا، آپ کی انگلیاں، ہاتھ اور بازو درد کرنے لگیں گے۔ لڑکے نے سوچتے ہوئے جواب دیا، اچھا تو اگر میں اس گلاس کو ایسے ہی پورا دن اٹھا کر رکھوں تو کیا ہوگا؟ بابا جی نے پھر سے ایک سوال کیا۔ آپ کے بازو میں شدید درد ہونے لگے گا، ہو سکتا ہے آپ کا بازو اکڑ جائے یا سن ہو جائے، آپ کو فالج بھی ہو سکتا ہے کہ تکلیف کی وجہ سے آپ کو ہسپتال داخل کروانا پڑے۔ لڑکے نے سنجیدگی سے جواب دیا، لیکن اس دوران گلاس کا وزن تو پہلے جتنا ہی ہے، وہ تو نہیں بڑھا، تو پھر ایسا کیوں ہوگا کہ بازو کیوں اکڑے گا، ہسپتال کیوں جانا پڑے گا؟ بابا جی نے پوچھا۔ لڑکا کچھ دیر سوچتا رہا۔ زیادہ دیر تک پکڑے رکھنے کی وجہ سے لڑکے نے جواب دیا، جتنا زیادہ دیر تک آپ گلاس کو پکڑے رکھیں گے
اتنی ہی آپ کو تکلیف بڑھتی جائے گی۔ تو پھر ہم اس تکلیف سے کیسے بچ سکتے ہیں، یا اس درد سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم کیا کریں؟ بڑا سمپل ہے، گلاس کو نیچے رکھ دیں، لڑکے نے جواب دیا۔ بابا جی اب مسکرائے اور کہا، بالکل ٹھیک بتایا تم نے۔ اب میری بات غور سے سنو۔ زندگی کی پریشانیاں بھی پانی کے اس گلاس کی طرح ہوتی ہیں۔ اگر آپ تھوڑی دیر تک انہیں دماغ میں رکھیں، تھوڑی دیر تک ان کے بارے میں سوچیں تو کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر آپ کئی گھنٹوں تک ایک ہی مسئلے کے بارے میں سوچتے رہیں گے، ایک ہی بات کے بارے میں، ایک ہی پرابلم کو اپنے دماغ میں رکھیں گے، تو آپ کا سر درد کرنے لگے گا، آپ تھکا ہوا محسوس کریں گے، کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ ان کو اور بھی زیادہ دیر تک اپنے دماغ میں رکھیں گے، پورا دن یا کئی دنوں تک ان کے بارے میں سوچتے رہیں گے، تو یہ آپ کی زندگی کو برباد کر دیں گی، آپ کو پاگل بنا دیں گی، آپ کی انرجی کو کھا جائیں گی، آپ کی صلاحیتوں کو دبا دیں گی، کیونکہ آپ اتنی پریشانی اور تکلیف میں نہ تو کچھ پروڈکٹیو کر پائیں گے اور نہ ہی اپنی ذات میں چھپی ہوئی خوبصورتی اور ہنر کو جانچ سکیں گے۔ مسلسل ایک بات پر سوچتے رہنا انسان کی صلاحیتوں کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ دیمک جب کسی لکڑی کو کھانا شروع کرتی ہے تو آپ غور کریں، پہلے تو وہ بالکل ٹھیک اور خوشنما ہوتی ہے، مگر اندر سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دیمک تمام لکڑی کو کھا جاتی ہے اور آخر میں اس لکڑی کی ظاہری شکل و صورت بھی ختم ہو جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے۔ پریشانیاں اور زیادہ سوچنا بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ پہل تو انسان کو لگتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر پھر یہ تکلیف آہستہ آہستہ ہفتوں، مہینوں اور سالوں میں بدل جاتی ہے، اور ایک دن یہ زہر انسان کے سارے جسم کو مفلوج اور ختم کر دیتا ہے۔ پھر بابا جی نے بڑے پیار سے کہا کہ اپنے ماضی کی غلطیوں اور تلخ یادوں کے بارے میں سوچنا ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان غلطیوں اور تلخ تجربات سے کوئی سبق سیکھیں اور سیکھ کر زندگی میں آگے بڑھیں۔ ان کے بارے میں ہی سوچتے مت رہیں۔ اگر تم ایک ہی بات کو پکڑ کر بیٹھے رہو گے تو وہ بات ٹھیک اسی گلاس کی طرح تمہاری زندگی میں درد پیدا کر دے گی، تمہاری زندگی مشکل بنا دے گی۔ اگر تم اپنے ماضی کو ہی پکڑ کر بیٹھے رہو گے تو تمہارا مستقبل اور تمہارا آج بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اپنے ماضی پر روتے روتے تم اپنے آج کو بھی برباد کر دو گے، اور پھر وقت گزر جانے کے بعد تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہوگا۔ تم اپنے ماضی میں جس طرح کا انسان بننا چاہتے تھے یا ماضی میں کی گئی جن غلطیوں پر تمہیں افسوس ہے، تم آج سے ہی ویسا انسان بننے کی کوشش کرو، اور کوشش کرو کہ ماضی میں کی گئی غلطیوں کو دوبارہ نہ کرو، تاکہ بعد میں تمہیں ان پر پچھتانا نہ پڑے۔ اس لیے اپنے ماضی پر رونا چھوڑ دو اور اپنے آج پر دھیان دو، اپنے آج کو بہتر بناؤ، اس طرح تمہارا مستقبل بھی بہترین بن جائے گا۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔